السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلچر اینڈ کنزیومر بیہیویئر. کلچر بیسیکلی ہر کنٹری کا، ہر سٹی کا، ہر صوبے کا، ہر بیسیکلی انوائرمنٹ کا کلچر جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کلچر کی بہاف پہ ہماری پرچیزز اور ہماری کنزمپشنز ہوتی ہیں. کلچر از دا کمبینیشن آف بلیوز، نارمز اینڈ ویلیوز، کسٹمز. ان سب کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا کلچر بنتا ہے. ہماری جو بلیوز ہیں، جو شیئرڈ ویلیوز ہیں، اور ہمارے جو کسٹمز ہیں، ہمارے جو رواج ہیں. فار ایگزامپل، اچھا اس کا پہلے ڈیفینیشن دیکھ. اٹ از دا سم ٹوٹل آف بلیوز، ویلیوز، نارمز اینڈ کسٹمز. کلچر از دا کمبینیشن آف بلیوز، ویلیوز اینڈ کسٹمز. ایگزامپل ہے جی. ان پاکستان وی ایٹ کاؤ اینڈ سلاٹر ہم، ویئر ایز ان انڈیا دے کنسیڈر اٹ ایز اے پارٹ آف ریلیجن. وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا اس کو بیسیکلی وہ کبھی ذبح نہیں کرتے، نہ ان کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے، ان کا کلچر ہے، ان کے بلیوز ہیں، ان کے ویلیوز ہیں، ان کی نارمز ہیں، ان کی کسٹمز ہیں، اور ہمارے کسٹمز ان سے ڈیفرینٹ ہیں. اس کے ادر ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے پاکستان میں الکوہل ہے وہ پینا الاؤڈ نہیں ہے اوپنلی، اور اس کے اوپر بیسیکلی اگر آپ پئیں گے تو آپ کو اوپر کیس ہو سکتا ہے، آپ کو پولیس اریسٹ کر کے لے جائے گی. لیکن اگر یہ کام آپ انڈیا میں کریں تو وہاں پہ اوپن ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کے ریسٹرکشنز نہیں ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کا کلچر ہے، اور ہمارا کلچر جو ہے ان سے ڈیفرینٹ ہے. کلچر ریلیجن سے ڈیفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ریلیجن کے مطابق بھی ہو سکتا ہے. تو کلچر جس سے فار ایگزامپل پاکستان ہے، پاکستان میں اب شادی کی کئی رسومات ہیں جو ہمارے ریلیجن میں نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، کلچر کے ریلیجن کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کچھ ایلیمنٹس ادر دین ریلیجن بھی ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی انویزیبل ہینڈ آف کلچر. انویزیبل ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو کلچر ہے وہ اوپنلی ہمیں نظر آتا ہے، اور ہماری کنزمپشن کے اوپر اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. ہماری ساری کنزمپشن پیٹرن جو ہیں وہ ہمارے کلچر پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جیسا کلچر ہوگا، فار ایگزامپل جیسے کہتے ہیں جیسا دیش ویسا فیس. مطلب یہ ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم کسی اور کنٹری میں جا کے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ شلوار قمیض اور اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے کلچر میں اس چیز کا الاؤڈ تو ہے بیسیکلی، لیکن کوئی پہنتا نہیں تو ہم اس کو بھی اوائڈ کریں گے کہ ہم یہ بھی چیز نہ پہنیں، ہم وہ چیز پہنیں جو ان کے کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے، اور ہمارے بھی ریلیجن کے مطابق بھی اس کی ایکسیپٹنس ہے. تو ہم وہ چیزیں پہنیں گے بیسیکلی وہاں پہ جا کے. تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک کلچر ہے بیسیکلی. کلچر از انویزیبل، کہ کلچر کا ہمارے کنزمپشن پیٹرنس پر بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے 3 لیولز آف کلچر. کلچر کے 3 لیولز ہوتے ہیں. 3 لیول سے مراد یہ ہے کہ 3 ٹائپس آف کلچر کہہ لیں، یا ٹائپ سے مراد نہیں، بیسیکلی 3 بیسیکلی سب کلچر کہہ لیں، یا 3 پارٹس آف کلچر کہہ لیں. ایک ہے سپرا نیشنل کلچر، ایک ہے نیشنل لیول کلچر، دوسرا ہے سب کلچر لیول. سپرا نیشنل کلچر لیول یہ ہوتا ہے کہ 2 کنٹریز، 2 بر اعظم یا 2 سے زیادہ کنٹریز میں جو فرق ہوتا ہے کنزمپشن کے حساب سے، ان کے رسومات، ان کی بلیوز، ان کے ویلیوز کے حساب سے، وہ سپرا نیشنل کلچر میں آتا ہے. فار ایگزامپل انڈیا پاکستان میں جو کلچر کا ڈفرینس ہے وہ سپرا نیشنل ہے. پاکستان اور چائنا میں جو کلچر کا ڈفرینس ہے وہ سپرا نیشنل کلچر ہے. اس طرح کسی اور 2 کنٹریز، 3 کنٹریز، 5 کنٹریز میں جو ڈفرینس ہوگا ان کے ویلیوز میں، ان کی نارمز میں، ان کے بیہیویئر میں، ان کی کنزمپشنز میں، وہ ہوگا سپرا نیشنل کلچر. نیکسٹ ہے نیشنل کلچر. نیشنل کلچر کیا ہوتا ہے کہ ہر کنٹری ٹو کنٹری، ایک کنٹری کا جو اوور آل کلچر ہے، ان کی جو شیئرڈ ویلیوز ہیں، نارمز ہیں، بلیوز ہیں، وہ اس کا نیشنل کلچر کہلاتا ہے ایک کنٹری کا. اس میں دوسرے کنٹری کا جو کلچر ہوگا وہ اس سے ڈفرینٹ ہوگا. اگر ہم ان کا موازنہ کریں گے تو وہ سپر نیشنل کلچر بن جائے گا. 2 کنٹریز کا اگر موازنہ کریں، اگر ایک ہی کنٹری کے کلچر کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیپلی تو وہ ہوگا نیشنل کلچر. اس کے بعد سب کلچر. سب کلچر جو ہوتا ہے اس کو ہم بیسیکلی کسی ایک کنٹری کے مختلف سٹیز کا کلچر، یا ایک کنٹری کے مختلف پروونسز کا کلچر، ایک کنٹری کے مختلف ریجنز کا کلچر. مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کنٹری میں رہتے ہوئے تھوڑا بہت نارمز، ویلیوز اور بلیوز، کسٹمز، رواج ایک صوبے کے دوسرے صوبے سے مختلف ہو سکتے ہیں. ان کے ڈیلیشیز، ان کے کھانے کا انداز، ان کے پہننے کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو وہ سب کلچر کہلاتا ہے بیسیکلی. ان کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں، ڈیٹیل دیکھتے ہیں ان کی. سپرا نیشنل کلچر. دی کلچرل ڈفرینسز امانگ 2 اور مور کنٹریز از کالڈ سپرا نیشنل کلچر. جیسے کہ ایک کنٹری اور دوسرے کنٹری کی لینگویج میں فرق ہوتا ہے، ان کے سمبولک میننگز میں فرق ہوتا ہے، ان کے ایتھنک گروپس، ان کے ایتھنک ریشیل بیہیویئرس، اور ان کے جو بیسیکلی ڈریسنگ کہہ لیں ان میں فرق ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، سپرا نیشنل کلچر ہوتا ہے. فار ایگزامپل لینگویج، سمبولزم، میننگ کے سمبل، جس طرح ہم کوئی کسی قسم کے سمبلس یوز کریں آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، تو ان کے جو کلچر میں اس کا اور میننگ ہوگا، اور کسی اور کلچر میں اس کا میننگ
ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، سمبلس جو ہیں وہ ڈفرینٹلی یوز ہو سکتے ہیں. ایتھنک ریشیل کمپوزیشنز ETC آر آل ایگزامپل آف سپرا نیشنل کلچر. نیکسٹ ہے نیشنل کلچر. نیشنل کا مطلب ہوتا ہے کنٹری. ایک کنٹری کا جو کلچر ہے، کسی ایک پرٹیکولر کنٹری کے اوور آل سٹیز کا جو کلچر ہے وہ ہوگا نیشنل کلچر. فار ایگزامپل پاکستان ہے، اس میں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، تو یہ پاکستان کا کیا ہے، قومی لباس ہے، تو ہمارا یہ نیشنل کلچر کا حصہ ہے. ہماری قومی لینگویج اردو ہے، تو یہ ہمارے نیشنل کلچر کا حصہ ہے، تو یہ ہمارا نیشنل لیول آف کلچر ہے بیسیکلی. شیئرڈ کلچرل ویلیوز آف اے پرٹیکولر کنٹری از کالڈ نیشنل کلچر لیول. فار ایگزامپل ہے یہاں پہ جی، ٹو ویئر شلوار قمیض از پاکستانی کلچر. تو یہ جو نیشنل کلچر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، کسی ایک کنٹری کے سٹیزن کو ڈیفائن کرتا ہے، سٹیزنس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کنٹری کے ایک سٹیزن کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی سٹیزن بھی یہی سوچتے ہوں گے. اگر ہمارے ملک میں شراب جو ہے ایک بندہ سمجھتا ہے کہ پینا غلط ہے اوپنلی، تو دوسرا بھی یہی سمجھتا ہوگا، کیونکہ ہمارے جو کلچر کا یہ ایک ہمارا پیٹرن ہے کہ ہم یہ چیز غلط سمجھتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہمارے یہاں ایک شلوار قمیض پہننا پاسبل ہے، الاؤڈ ہے، تو جو بھی جس بھی کلچر میں پاکستان کے رہتا ہوگا شلوار قمیض پہننا وہ بھی پسند کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں پہنتا یا یہ پہننا جائز نہیں ہے، غلط ہے. اس طرح کی کسی کی مینٹیلٹی نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے گروپ لیول کلچر اور سب کلچر. ایک ہی بات ہوتی ہے. گروپ لیول کلچر کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک گروپ کا کلچر یا کسی ایک سٹی کا کلچر، کسی ایک پروونس کا کلچر دوسرے پروونس سے مختلف ہوگا ایک ہی کنٹری میں رہتے ہوئے. ایک ہی کنٹری کے فار ایگزامپل 10 پروونسز ہیں، تو 10 میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس کسی اعتبار سے، کسی لینگویج کے اعتبار سے، کسی کنزمپشن کے اعتبار سے، کسی فار ایگزامپل کھانے کے اعتبار سے یا پہننے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ڈفرینسز ان کے کلچر میں ہوں گے لازمی. تو وہ ہوتا ہے سب کلچر یا گروپ کلچر لیول. فار ایگزامپل پنجاب کا کلچر میں کلچر ڈفرینٹ ہے اور سندھ کا اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پہننے کے حساب سے دیکھ لیں، ان کی بولنے کے حساب سے ادھر پنجابی بولی جاتی ہے، ادھر زیادہ سندھی بولی جاتی ہے یا اردو بولی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے، بلوچستان میں بلوچی بولی جاتی ہے زیادہ، KPK میں پشتو بولی جاتی ہے. اس طرح اگر ہم لینگویج کے ہٹ کے بات کریں، کسی کے بیسیکلی ڈریسنگ کی بات کریں، تو ان کی ڈریسنگ اور پنجاب میں جو ڈریسنگ ہوتی ہے ان میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے بیسیکلی. تو the culture of different cities, provinces or different regions of a country is called group level of culture. These are called sub-culture also. Like in Pakistan, Punjabi culture is different from Sindhi culture. وہی بات ہے، پنجاب میں جو چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں اور وائڈلی ایکسیپٹیڈ کی جاتی ہیں، وائڈلی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، وہ ادھر میں بھی نہ یوز کی جاتی ہو. پنجاب میں پنجابی زیادہ بولی جاتی ہے اور سندھ میں سم ہاؤ کم بولی جاتی ہو. وہاں پہ سندھی لینگویج زیادہ بولی جاتی ہے اور پنجاب میں سندھی لینگویج کو بیسیکلی کوئی جانتے نہیں یا بہت کم لوگ بولتے ہیں. تو یہ ان کے گروپ لیول کلچر ہے بیسیکلی. So that's all for today's lecture. If you have any question regarding the levels of culture and the invisible hand of culture or the culture and the consumer behavior, you can ask me and comment me. Thank you so much.